ناظرین اکرام، گھر دکان مکان میں خیر و برکت کے لیے اور اسی طرح بری نظر سے حفاظت کے لیے، ہر طرح کے شر اور فتنے سے اور جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے کچھ باتیں اور کچھ پوائنٹ اور کچھ قیمتی نصیحتیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اگر آپ عمل کر لیں گے اس طرح سے جس طرح میں بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، گھر کے اندر خیر و برکت نازل ہوگی، دکان کے اندر بھی خیر و برکت ہوگی، اور ہر طرح کی بری نظر، جادو وغیرہ سے حفاظت ہوگی۔ انسان مکان بہت محنت سے بناتا ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے بھی اسے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ انسان دکان بہت محنت سے، اپنے بازوؤں کی محنت سے سجاتا ہے، ایک ایک سامان بڑی قیمتی اور بڑی مہنگی کمائی سے وہ لا کر رکھتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے بھی، اس میں خیر و برکت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا چاہیے، ورنہ تو انسان ادھر لائے گا ادھر گوائے گا، شیطانی اثرات کا شکار ہو جائے گا، جناتی اثرات کا شکار ہو جائے گا، بری نظر اور جادو ٹونے کا شکار ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اعمال جو کچھ میں آپ کو بتلاؤں گا، ان میں سے کچھ یا سارے آپ دھیرے دھیرے ضرور کرتے رہیں گے۔ اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ گھر بھی بری نظر سے اور ہر طرح کے شر و فتنے سے محفوظ رہے گا، دکان بھی محفوظ رہے گی، اور انشاءاللہ خوب خیر و برکت ہوگی، دکان کے اندر بھی مکان کے اندر بھی۔ دیکھیے، گھر میں دکان میں خیر و برکت کے لیے چند کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم آپ جتنا پڑھیں گے اتنا کم ہے۔ گھر کے اندر، دکان کے اندر آپ اگر قرآن کریم صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لیں تو پھر انشاءاللہ کوئی بھی شیطانی اثر آپ کی دکان میں یا آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا ہے، کسی کا اثر نہیں ہو سکتا ہے، جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر وہ طاقت اور وہ تاثیر اللہ تعالی نے پیدا کی ہے۔ اسی طرح گھر دکان میں خیر و برکت کے لیے اور ہر طرح کے شر و فتنے سے حفاظت کے لیے نوافل کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے۔ گھروں کے اندر نفل پڑھیں، کبھی کبھار نماز رہ جائے، وقت نکل جائے تو گھر کے اندر نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اور اسی طرح دکان کے اندر نوافل پڑھیں۔ کبھی کبھار ہم نفل پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی، اور بری نظر سے، ہر طرح کے شر سے ہمارا مکان، ہمارا گھر اور ہماری دکان محفوظ رہے گی۔ اسی طرح سے گھر دکان میں خیر و برکت کے لیے ایک چیز جس میں کوتاہی بڑھتی جاتی ہے وہ ہے پاک رہنے کا اہتمام۔ پاک رہنے کا اہتمام کیا جائے، اور اسی طرح گھر کے اندر کوئی بھی چیز زیادہ وقت تک ناپاک نہیں رہنی چاہیے، کوئی بھی جگہ گندی نہیں رہنی چاہیے۔ کوئی کپڑا ہے، کوئی جگہ ہے، اگر ناپاک ہو گئی، کسی وجہ سے بچے نے ٹوائلٹ کر دیا یا کوئی اور وجہ ہے، کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا، تو اس کو زیادہ دیر ناپاک نہ رکھے، زیادہ دنوں تک نہ رکھے، اس کو فوراً دھو ڈالے، اس جگہ کو صاف ستھرا کر دے، برتنوں کو صاف ستھرا رکھے، گھر کے صاف صفائی رکھے۔ اگر یہ پاک رہنے کا اہتمام کیا جائے گا، خود بھی پاک رہے اور اپنے استعمال کی چیزیں بھی پاک صاف رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ شیطانی اثرات سے حفاظت ہوگی اور اللہ رب العزت کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوگی۔ اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ اور اسی طرح خیر و برکت کے لیے اور ہر طرح کے شر و فتنے سے حفاظت کے لیے سورہ بقرہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ سورہ بقرہ یہ پہلے پارے سے سٹارٹ ہو کے تیسرے پارے تک رہتی، تقریباً قریب 2.5 پارے ہیں، تو سورہ بقرہ پڑھی جا سکتی ہے۔ 7 دن آپ پڑھ لیں، 7 دن کا بھی عمل ہوتا ہے، اسی طرح 11 دن کا عمل ہوتا ہے، 11 دن پڑھ لیں، اسی طرح 21 دن کا ہوتا ہے، اسی طرح 40 دن کا عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ پڑھ لیں گے سورہ بقرہ تو پھر انشاءاللہ یہ بہت مجرب اور طاقتور عمل ہے، اس کی وجہ سے بہت خیر و برکت ہوگی، اور کتنا بھی خطرناک جادو کیا ہوا ہو، کوئی بھی اثر ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، انشاءاللہ گھر کی، مکان، دکان کی حفاظت ہوگی۔ اسی طرح سے خیر و برکت کے لیے منزل بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جو منزلیں ہوتی ہیں، اور آیت الکرسی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آیت الکرسی آپ پڑھیے 3 دفعہ، 41 دفعہ، 11 دفعہ،
یا 100 دفعہ یا 300 مرتبہ یا 1100 مرتبہ آپ پڑھ کر گھر کے دروازوں پر یا دکان کے سٹر اور اسی طرح دروازے پر آپ پھونک مار دیں یا پانی پر دم کر کے پانی چھڑک دیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کی بھی حفاظت ہوگی اور دکان کی بھی حفاظت ہوگی۔ یہ کچھ کام ہیں جو دکان مکان میں خیر و برکت کے لیے کیے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر طرح کے شر و فتنے سے حفاظت کے لیے بھی یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، آپ اپنی جان اور مال کی حفاظت کے طور پر بھی ان چیزوں کو پڑھ کر آپ اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، مال پہ دم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی شیطانی آفت یا چوری کا معاملہ ہو یا ڈکیتی کا معاملہ ہو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ آپ کے سامان کی حفاظت ہوگی اور آپ کی آبرو عزت اور آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔